اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ کی خدمت میں علم حضوری اور علم حصولی کی تقسیم بندی بیان کی گئی، اور علم حضوری کی 6 اہم ترین قسمیں جہاں پر ہم یعنی عالم معلوم کو بغیر کسی واسطے کے پا رہا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کی گئی۔ آج علم حضوری کے حوالے سے چند اور نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ علم حضوری کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے بھی علم حضوری ہے جو کبھی انسان کے پاس ہوتے ہیں، انسان کے لیے حادث ہوتے ہیں اور بعد میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ان علوم حضوری میں سے وہ چیزیں جن کے بارے میں انسان ابھی علم حضوری رکھتا ہے، اور بلکہ انسان ہمیشہ اس چیز کو جانتا ہے اور کبھی بھی وہ علم حضوری انسان سے جدا نہیں ہوتا، اس کی بہترین مثال انسان کا علم ہے اپنے بارے میں، کہ انسان جب تک زندہ ہے اپنے آپ کو پا رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہو، چاہے وہ 100 سال کا آدمی ہو، اس چیز کو اپنے اندر پا رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں، اپنے ہونے کو، اپنے وجود کو انسان پا رہا ہوتا ہے، اور یہ ایسا علم حضوری ہے جو کبھی بھی انسان سے زائل نہیں ہوگا۔ جبکہ اس کے برعکس بعض ایسے علوم حضوری ہے جو کسی خاص کنڈیشنز میں انسان کے لیے حاصل ہوتے ہیں اور انسان کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کبھی انسان کوئی بہت ہی مشکل میتھمیٹکس کوئسچن کا جواب پا لیتا ہے، تو ایک خاص اس علمی ثمرے کو پانے کی وجہ سے، اس جواب کو پا لینے کی وجہ سے ایک خاص خوشی اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ خاص خوشی کب ہوتی ہے اسے؟ جب وہ اس سوال کا جواب دے دیتا ہے، تب وہ اس خوشی کو اپنے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ عظیم خوشی ہے کہ علمی سوال کا، علمی کوئسچن کا اس نے آنسر ڈھونڈ لیا ہے، تو ایک خاص خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یا مثال کے طور پر وہ بچہ جو پیپر دے رہا ہوتا ہے امتحان کے دوران، جب اسے کسی سوال کا جواب نہیں آ رہا ہوتا، پھر ایک دم سے اس سوال کا جواب اسے آ جاتا ہے، تو ایک خاص خوشی وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، ایک خاص اسے عطا ہوتی ہے خدا کی طرف سے، تو وہ ایک خاص خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ٹیمپریری علم حضوری ہے جو اس وقت وہ اسے محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یا مثال کے طور پر ایک شاعر ایک خوبصورت شعر کہنے کے بعد ایک خاص خوشی، ایک اچھا شعر جب کہہ رہا ہے تو ایک خاص خوشی وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یا ہم اور آپ جیسے آدمی مزیدار بریانی کھانے کے دوران ایک خاص خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی خاص مزیدار کھانا کھا رہے ہوتے، تو جب تک ہم وہ بریانی کھا رہے ہیں، اس کا مزہ محسوس کر رہے ہیں، اس کی لذت محسوس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی جو علم حضوری ہے اس کو بھی ہم اپنے اندر پا رہے ہوتے کہ میں ابھی ایک لذیذ کھانا کھا رہا ہوں۔ تو یہ وہ علوم حضوری ہے جو ٹیمپریری ہے، ہمیشہ انسان کے ساتھ نہیں رہتے۔ جب تک انسان بریانی کھا رہا ہے تب تک انسان کے پاس اس بریانی کی لذت کو احساس کرتا رہے گا، درک کرتا رہے گا، اس کا علم حضوری اس کے بارے میں موجود ہوگا۔ جب تک وہ اس ایک خاص سوال کا جواب دے رہا ہے، اس سوال کا جواب دینے کے بعد ایک خاص ٹائم تک، ایک تھوڑے سے مختصر ٹائم تک اس کے پاس وہ خوشی ہوتی ہے، اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے۔ تو یہ بعض علم حضوری ایک ٹیمپریری ہوتے ہیں جو بعض اوقات انسان کے لیے ایجاد ہوتے ہیں اور پھر تو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان بعض اور ٹیمپریری علوم حضوری میں بھی اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ بعض ایسے علوم حضوری ہے جو ہر ایک کے لیے حادث ہوتے ہیں، جیسے یہ بریانی کھانا، ہر ایک بریانی کھا سکتا ہے۔ جیسے شعر کہنا، شعر بیان کرنا، شاید ہر ایک بیان کر سکے، شعر کہہ سکے۔ لیکن بعض عرفانی مکاشفات جو علم حضوری کے ذریعے ہوتے ہیں، یہ خاص ہے، یہ عام نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے پدیدار نہیں ہوتے، یہ ہر ایک کے لیے حادث نہیں ہوتے، یہ خاص افراد کے لیے ہی، انسانوں کے لیے ہی یہ خاص علم حضوری وجود میں آتے ہیں۔ یا بعض انڈین مرتاز جو خاص کام کر پاتے ہیں، وہ اپنے علم حضوری کے ذریعے کر پاتے ہیں، وہ صرف ان کے لیے ہی ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا بندہ اس کام کو انجام نہیں دے پا رہا ہوتا۔ تو لہٰذا علم حضوری کی ایک اگر دوسری جگہ سے تقسیم بندی دیکھی جائے تو کچھ ایسے علم حضوری ہے
جو پرماننٹ ہے، جو کبھی بھی انسان سے زائل نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے علوم حضوری ہے جو ٹیمپریری ہے، ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں اور بعد میں وہ انسان سے زائل ہو جائے گا۔ یہ پہلا پوائنٹ علم حضوری کا ہے۔ دوسرا پوائنٹ غالباً ہر علم حضوری کے ساتھ ساتھ ایک علم حصولی بھی موجود ہوتا ہے، اور علم حصولی میں آپ نے جان لیا کہ علم حصولی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ بعض اوقات ایک مفہوم، ایک کانسیپٹ کو بھی علم حصولی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ٹیبل صرف ٹیبل ہونا یہ علم حصولی ہے، کیونکہ اس ٹیبل کا علم جو میرے پاس آ رہا ہے وہ اس ٹیبل کی امیج اور واسطے کے ذریعے آ رہا ہے۔ اور ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیبل یہ وائٹ کلر کا ٹیبل ہے، یا یہ ٹیبل بلو کلر کا ٹیبل ہے، یہ جو سینٹینس میں ادا کر رہا ہوں، یہ جو تصدیق میں دے رہا ہوں، یہ بھی علم حصولی ہے۔ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس کو دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ ٹیبل بلو کلر کا ہے، ورنہ اس سے پہلے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا، اور نہ ہی یہ ٹیبل کا بلو کلر ہونا میرے اندر حاضر ہو چکا ہے، بلکہ میرا علم اس ٹیبل کے بارے میں، اس ٹیبل کے بلو ہونے کے بارے میں حصولی علم ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ کہ غالباً ہر حضوری علم کے ساتھ ساتھ ایک حصولی علم بھی انسان کے لیے حادث ہوتا ہے، حصولی علم بھی انسان کے لیے حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ انسان جب اپنے بارے میں جان رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں، تو انسان کے اندر ایک میں کا مفہوم ایجاد ہو جاتا ہے، اور اس میں ہوں، میں موجود ہوں کے سینٹینس کو کریٹ کرتا ہے، اور پھر وہ اگر دوسروں کو بیان کرنا چاہے تو بیان بھی کر سکتا ہے۔ یہ چیز جو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اس علم حضوری سے گواہی دے رہا ہوتا ہے، جس چیز کو اس نے علم حضوری سے درک کیا ہوتا ہے اسے بیان کر رہا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے علم حضوری کی تفسیر۔ علم حضوری کی تفسیر علم حضوری نہیں ہوتا، علم حضوری کی تفسیر علم حصولی کی صورت میں ہوتا ہے، جس میں خطا کا چانس پایا جاتا ہے۔ لہٰذا کیونکہ غالباً علم حضوری اس سے کانسیپٹس بھی لیے جاتے ہیں، اس سے سینٹینسز بھی بنائے جاتے ہیں، دونوں قسم کے علم حصولی بنائے جاتے ہیں، تو لہٰذا علم حضوری غالباً علم حصولی کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ بس یہ فرق ہے کہ جو پہلا علم حضوری میرے پاس ہے، میرا علم اپنے بارے میں، اس میں کسی قسم کی کوئی چیز واسطہ نہیں بن رہی ہوتی، لیکن میں اسی علم کو استعمال کر کے، اسی علم کے ذریعے، اسی حضوری علم کے ذریعے میں اپنے لیے دوسرے علوم حصولی کریٹ کر رہا ہوتا ہوں، بنا رہا ہوتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک دوسری مثال مشاہدہ فرمائیے کہ اگر کبھی مجھے کوئی خوشی لاحق ہو جائے، اپنے اس خوشی کو اپنے اندر مثال کے طور پر ابھی پا رہا ہوں، یہ خوشی ٹیمپریری ہے، چند منٹ ہے، بعد میں ختم ہو جائے گی۔ 5 منٹ کے بعد جب یہ خوشی مجھ سے ختم ہو گئی، اب اس خوشی سے میں نے جو علم حصولی بنایا ہے، یہ خوشی کا کانسیپٹ میرے ذہن میں بنا ہوا ہے، تیار ہے۔ اب اگر اسی خوشی کو دوبارہ یاد کرنا چاہوں تو اس علم حصولی کے ذریعے، جو پہلے والے علم حضوری کے ذریعے بنا تھا، اس علم حصولی کے ذریعے میں دوبارہ اس خوشی کو یاد کر سکتا ہوں، اس خوشی کو دوبارہ یاد دلا سکتا ہوں اور دوبارہ سے خوش ہو سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کسی جوک کے سننے سے وہ خوشی میرے لیے کریٹ ہوئی تھی اور میں خوش ہوا تھا، تو میں دوبارہ اس جوک کو اپنے ذہن میں دوہرا سکتا ہوں، اس خوشی کو اپنے لیے دوبارہ کریٹ کر سکتا ہوں۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ میں نے اپنے ابتدائی علم حضوری سے علم حصولی بنایا تھا، اب میں اس علم حصولی کو دوبارہ حاضر کر سکتا ہوں، اس علم حصولی کو دوبارہ یاد دہانی کر سکتا ہوں، اور اس علم حصولی کو دوبارہ یاد دہانی کر کے دوبارہ وہ خوشی کی حالت میرے لیے حاضر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس حالت کو جو میں نے درک کیا ہے اپنی پچھلی گزشتہ کیفیت کے ساتھ، مثال کے طور پر اس سے پہلے میں کل کے دن ایک غم اور اداس کی کیفیت کو میں درک کر چکا ہوں، تو ان دونوں کیفیتوں کو آپس میں کمپیئر کرنے کے بعد میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ خوشی کی حالت ہے اور وہ غم کی کیفیت تھی۔ ان دو کیفیتوں کو آپس میں کمپیریزن کر پاؤں گا اور ان میں غم اور خوشی کا
نام رکھ پاؤں گا۔ لہٰذا وہ حصولی علم جو حضوری علم کے ساتھ ساتھ ایجاد ہوتا ہے، در حقیقت علم حضوری کی تفسیر ہے، نہ کہ خود علم حضوری ہو، اور یہ علم حضوری کی تفسیر ہونے کی وجہ سے اس میں علم حصولی ہے در حقیقت، اور اس میں خطا کا چانس بھی پایا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔